بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کا تیسرا چیپٹر عائلی زندگی کی اہمیت اور فضیلت پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس میں ہم دیکھیں گے کہ عائلی زندگی کی اہمیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے عائلی زندگی کی اہمیت یہ ٹاپک ہے ہمارے تیسرے چیپٹر کا، جس کا آج ہم پہلا کویسچن پڑھنے لگے ہیں۔ ہمارا سوال ہے عائلی زندگی کی اہمیت بیان کریں۔ لانگ کویسچن ہے، ممتحن یہ لانگ کویسچن ہمیں کمرہ امتحان میں لکھنے کے لیے دیا کرتا ہے۔ اس کے جواب کے لیے سب سے پہلے ہم نے عائلی زندگی کے مفہوم کا جائزہ لینا ہے کہ عائلی زندگی کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ عائلی زندگی کا معنی ہوتا ہے گھریلو زندگی۔ ویسے خاندان کو کہا جاتا ہے، انسان کے اہل و عیال، اس زندگی کو، خاندانی زندگی کو عائلی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس خاندانی زندگی کے اندر انسان کے اگر شوہر ہے تو بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں، میاں بیوی شامل ہیں، ان کی اولاد شامل ہے، اس کے والدین شامل ہیں۔ یہ سب مل کر ایک خاندان بنتے ہیں، اور ان خاندان کی بنیاد جو ہے اس خاندان کی، وہ میاں بیوی سے ابتدا ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عائلی زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ جو خاندانی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اگر اس کو ہم قائم کرتے ہیں تو پھر یہ اچھے معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر، بے شمار مقامات پر عائلی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چند نکات ہیں جن نکات کے تحت ہم یہ دیکھیں گے کہ خاندانی زندگی یا عائلی زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا جو نقطہ ہے یا پوائنٹ ہے وہ بقائے نسل انسانی۔ انسان خاندانی زندگی کیوں قائم کرتا ہے؟ نسل انسانی کی بقا کے لیے، نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے۔ یہ ایک پاکیزہ تعلق ہے، یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ پیدا کیا، اور نکاح کے رشتے کے بعد جب یہ دونوں مرد اور عورت ایک گھریلو زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں تو پھر آگے چل کر وہ ایک خاندان بنتا ہے، پھر اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 233 ہے، آیت نمبر 233 ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ مراد کیا ہے کہ جب انسان کا رشتہ ایک زوجہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح پھر خاندان بنتا ہے۔ یہ پاک رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے تعبیر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بھی اس بارے میں بے شمار ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ قیامت کے دن
میری امت کثیر تعداد میں ہوگی اور باقی نبیوں کی امتیں تھوڑی ہوں گی، تو میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری امت کتنی زیادہ ہے، کتنی کثرت ہے میری امتیوں کی۔ بیٹا بات یہ ہے کہ نیک اولاد انسان کے لیے آخرت کا سرمایہ ہوا کرتی ہے، وہ بھی بقائے نسل انسانی سے وجود میں آتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات سے وجود میں آتی ہے، رشتہ نکاح سے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اگر اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی، جب والدین اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو وہ نیک اولاد انسان کے کام آتی ہے۔ وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے، اگر نیک ہوگی تو والدین کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے بقائے نسل انسانی عائلی زندگی کی اہمیت میں سب سے پہلا پوائنٹ اور نقطہ ہے نمبر 2، اخلاق کی پاکیزگی۔ عائلی زندگی انسان کے پاکیزہ اخلاق کی ضمانت ہے، یہ ایک پاک رشتہ اور پاک تعلق ہے۔ اگر یہ رشتہ اور تعلق قائم رہے تو پھر معاشرہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رشتہ نکاح جو ہے اس کو حسان کہا گیا ہے۔ حسان کا لفظ حسن سے بنا ہے، اس کا معنی ہے قلعہ، یہ صاد سے لفظ ہے، سین سے نہیں ہے، اس کا معنی ہے قلعہ، اور حسان کا معنی ہوتا ہے قلعہ بند ہو جانا، محفوظ ہو جانا۔ جب رشتہ ازدواج میں لوگ منسلک ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، تو وہ دونوں ایک گھر میں آ جاتے ہیں، میاں بیوی۔ اب وہ گھر محفوظ ہو گیا ہے، قلعہ بند ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ کسی طرح پریشانی کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ وہ محفوظ رہے گا، قلعہ بند رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا دین بچا لیتا ہے۔ نکاح کرنے سے انسان بے حیائی سے محفوظ رہتا ہے، اور حیا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان حیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، آدھا دین بچا لیا۔ تو انسان کے دین کو بچانے کا ذریعہ عائلی زندگی ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بورڈ پہ دیکھیے گا، کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، وہ پکار پکار کے کہتا ہے، وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ یعنی اگر دین کے 3 حصے کریں، یہ پورا دین ہے، یہ پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان چیختا ہے کہ اس نے 2/3 دین محفوظ کر لیا مجھ سے، بچا لیا مجھ سے، یعنی اب یہ میرے چنگل میں پھنس نہیں سکتا۔ میں نے اس کو گناہ کی طرف بلانا تھا، برائی کی طرف بلانا تھا، لیکن اس نکاح کے رشتے کی وجہ سے یہ گناہ کی طرف نہیں آئے گا اور برائی کی طرف نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اور اس سے معاشرے میں بے حیائی سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے اب دوسرے بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے محبت اور رحمت۔ جب عائلی زندگی کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو پھر آپس میں محبت اور پیار کے رشتے کی بنیاد پڑتی ہے۔ اگر آپس میں محبت اور پیار قائم ہوگا تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ سب سے پہلا جو محبت کا رشتہ ہے وہ میاں بیوی میں قائم ہوتا ہے، پھر اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہی رشتہ تقدس کا، پیار کا، ادب کا
اور محبت کا والدین اور اولاد کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور اولاد کا آپس میں تعلق بہن بھائیوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پاکیزہ خاندان وجود میں آ جاتا ہے، پاکیزہ گھر وجود میں آ جاتا ہے، ایک ایسا گھر جسے لوگ دیکھ کر مثالیں دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4، احساس ذمہ داری۔ بیٹا یہ چوتھا پوائنٹ جو ہے یہ ذرا غور سے سمجھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ دیکھیں، اگر شوہر ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اس نے اپنی ذمہ داری، اپنا فرض ادا کرنا ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی بیوی ہے تو اس نے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے یہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، یہ فرض اس نے ادا کرنا ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتے رہنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس سے اس کے شوہر کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر والد ہے تو پھر اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر ماں ہے تو اولاد کی تربیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر بیٹا ہے تو والدین کے حقوق کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اور اگر بیٹی ہے تو والدین کے حقوق کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ میاں بیوی، والدین اور اولاد، بہن اور بھائی، یہ ایک تعلق بن جاتا ہے، یہ ایک چین بن جاتی ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے اس رشتے میں منسلک ہو کے۔ گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں کوئی حق تلفی نہیں کرتا، کیونکہ جانتا ہے اگر میں کسی کی حق تلفی کروں گا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، مجھے قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیم انسان کو حقوق العباد کی دی ہے، وہ تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم جتنے مرضی گناہ گار ہوں، ہمارا ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن جو ہمارے حقوق العباد کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کے ساتھ وہ تعلق ہے، جس کا حق ہے۔ والدین اور اولاد کے ساتھ اگر کوئی زیادتی والدین نے اولاد کے ساتھ کی یا اولاد نے والدین کے ساتھ کی تو اولاد کو چاہیے والدین سے معذرت کرے، والدین کو چاہیے کہ اولاد کو خوش کرے تاکہ قیامت کے دن پکڑے نہ جائیں۔ اسی طرح شوہر اگر بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے یا بیوی شوہر کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے تو ان دونوں کو چاہیے کہ آپس میں راضی نامہ کرائیں، یہ انسان کے سب سے پہلے رشتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی حق تلفی کرے گا، ذمہ داری میں ذرا سی بھی کمی کرے گا تو رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، قیامت کے دن پکڑا جائے گا اور بخشا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کے ساتھ اس رشتے کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، راعی ہے، اور اس سے اس کی رعایا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آئلی زندگی کی جب انسان بنیاد بناتا ہے تو اس بنیاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کر سکے، اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں تربیت اولاد۔ ہمارا 5واں پوائنٹ ہے اولاد کی تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے نا، اس میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اچھی تعلیم و تربیت۔ اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو پھر وہ قیامت کے دن سرخ رو ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے گا سورہ مریم ہے، آیت نمبر 6 ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت دعوت دین کی ابتدا کی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، خاندان بنو ہاشم کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی. کس وجہ سے؟ کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے. اس لیے یہ والدین کا فرض ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس شخص نے ان 2 بیٹیوں کی پرورش کی سنت اور شریعت کے مطابق، پھر عزت کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا، تو پھر یہ جو پرورش اور تربیت اس نے کی ہے، یہ پرورش اور تعلیم و تربیت قیامت کے دن اسے آگ کے عذاب سے بچا کے رکھے گی، جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھے گی. تو بہتر تعلیم و تربیت کرنا یہ والدین کا فرض ہوتا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ یہ عائلی زندگی کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اس اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کرنا یہ عائلی زندگی کے مقاصد میں سے ہے. بیٹا یہ وہ اہمیت ہے اور یہ وہ فضیلت ہے جو عائلی زندگی کی حاصل ہے انسانی معاشرے کے اندر. اگر یہ نظام قائم رہنا چاہے تو پھر عائلی زندگی اس کی بنیاد ہے. اس سے معاشرے کا اچھا نظام قائم رہتا ہے، خوشحال معاشرہ سامنے آتا ہے. اور اگر عائلی زندگی نہ ہو، خاندانی زندگی نہ ہو، گھریلو زندگی نہ ہو تو پھر یہ معاشرہ نہیں بنتا بلکہ جنگل کا قانون بن جایا کرتا ہے. تو جنگل کے قانون میں اور انسانی معاشرے میں بہت زیادہ فرق ہوا کرتا ہے. انسانی معاشرہ شائستہ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، تہذیب یافتہ ہوتا ہے، اور جنگل جو ہے وہ صرف ایک ہی ڈگر پہ چلتا ہے، جنگل کا قانون، کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہی حکومت کرتا ہے. اور یہاں ایسا نہیں ہے. اسلام نے ہمیں نظام دیا، عائلی زندگی کا نظام دیا. اگر ایک گھر خوشحال ہوگا تو پورا معاشرہ بھی خوشحال ہوگا. بیٹا اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے گا. اگر یہ کوسچن آپ کو لکھنے کے لیے آئے تو اسی طرح ان پوائنٹس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہوگا، اور ہر پوائنٹ میں آیت بھی موجود ہے اور کسی میں احادیث موجود ہے. اسی طرح آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا تاکہ کمرہ امتحان کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے. اسے یاد رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.